کہ سحری کرو اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کرنی چاہیے انسان کو، جان بوجھ کر کے سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سحری نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اسی درمیان اذان ہو رہی ہے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس حال میں کہ اذان ہو رہی ہے اور برتن اس کے سامنے ہے تو برتن کو رکھے نہ بلکہ اپنی ضرورت در اس سے کھا لے۔ اب کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آرام سے اطمینان سے بیٹھ کر کے کھانے لگیں، 5-10 منٹ لگا دیں ایکسٹرا، ایسا نہیں، ضرورت بھر ہم کھائیں جس سے اس روایت کو ملائے یہ کہ تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، کہ پانی کی ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ سحری کرو، اور یہاں ضرورت بھر ہے، تب ضرورت بھر پانی کا ایک گھونٹ ان دونوں کے درمیان جب آپ جوڑیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، جس سے انسان کو برکت مل جائے، اور یہ نہیں کہ 5-10 منٹ لگا دے پر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، ستائش اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس نے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام انبیاء اکرام پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما
اللہم صلی علیہ وسلم و بارک علیہ وسلم۔ حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو، انسانوں کو ان کے گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر کئی موسم ہوتے ہیں، گرمی، سردی، برسات، بہار وغیرہ کا، اسی طریقے سے روحانی موسموں میں ایک موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر بار بار اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے جناب میں، اس کے دربار میں رجوع کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکے، اپنے گناہوں کو بخشش کرا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی رحمت اور برکت کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں کی گئی عبادت کو عام دنوں کی عبادت کے بنسبت 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بار بار ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کو بخشش طلب کر سکے، اپنے گناہوں کو بخش اور معاف کرا سکے، مغفرت کرا سکے، اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکے۔ کیونکہ جب ہم رمضان المبارک کا رمضان کا جو لفظ ہے اس لفظ پہ غور کریں تو دیکھیں گے کہ معلوم ہوگا کہ الرمز اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں وقوع الشمس علی الرمل وغیرہ، کہ سورج کی گرمی، اس کی حدت، اس کی تمازت ریت وغیرہ پر پڑنا، یعنی گرمی کے معنی میں ہے۔ اور اس کے اور معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے صلاۃ الاوابین کے سلسلے میں کہ صلاۃ الاوابین کب ادا کی جائے، تو سلسلے میں حدیث کے اندر ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ صلاۃ اوابین اس وقت پڑھی جائے جب اونٹنی کے بچے کا پیر ریت کی وجہ سے گرم ہو جائے۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، جیسا کہ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ سم رمضان، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنه يحرق الذنوب، اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جب لفظی اور لغوی معنی پر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک یہ گناہوں کو جلانے، گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار ہماری زندگی میں رمضان المبارک کو بھیجتا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کرا سکیں۔ وہ لوگ اور آپ لوگ، ہم لوگ اور جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے پائے وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے اور خوش قسمت ہیں۔ ان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر کے، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کر کے، اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے
और तौबा इस्तिग़फ़ार तलब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके यहाँ अपनी बख्शिश तलब करा ले और उसके जन्नत का हकदार बन जाए। ये तो रमज़ानुल मुबारक का लुग़वी और लफ्ज़ी माना था। हम रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और बरक़ात में से अगर हम देखें तो रमज़ानुल मुबारक की क्या फ़जीलत है। जिस तरीके से बहुत सारे दिनों की फ़जीलत होती है, औक़ात की फ़जीलत होती है, मकामात की फ़जीलत होती है, जगहों की फ़जीलत होती है, वक्त और घड़ी की फ़जीलत होती है, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की क्या फ़जीलत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया, नहीं, बल्कि लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार नाजिल फरमाया। और जैसा कि कुरान करीम के अंदर है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ानुल मुबारक का वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाया। और कुरान करीम ऐसी किताब है जो लोगों के लिए बाइसे हिदायत है, हिदायत का ज़रिया है और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की इसमें दलीलें भी मौजूद हैं। हम सबको हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने और तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर झांकने और सरगर्दा रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब कुरान करीम को नाजिल फरमा दिया। और कुरान करीम का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया। सिर्फ कुरान करीम ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अलावा दीगर आसमानी किताबें, मशहूर आसमानी किताबों को भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के शुरू महीने में पहली रमज़ान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल फरमाए। इसी तरीके से तौरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 रमज़ान को नाजिल फरमाया। इंजील 13 रमज़ान के बाद नाजिल हुई और ज़बूर 19 रमज़ान को नाजिल हुआ। और कुरान करीम का नुज़ूल जैसा कि इस रिवायत में है कि 25 रमज़ान को नाजिल हुआ। तो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत आप देखेंगे तो सिर्फ यही नहीं कि कुरान करीम इसमें नाजिल हुआ, बल्कि दीगर आसमानी किताबें जो अपने वक्त में अपने इलाके के लिए हिदायत का ज़रिया थी, लोगों को सीधे रास्ते पर लगाने का ज़रिया थी, उन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और बरकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुबारक महीने में लैलतुल क़द्र होती है, जिसको हम शब कदर कहते हैं। इसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र शब कद्र ये 1000 रातों से बेहतर है, यानी 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। आपको और हम सबको मालूम है कि उम्मत मोहम्मदिया की उम्र काफ़ी मुख्तसर है। जैसा कि हदीस के अंदर है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। अक्सरियत की तरफ इशारा अल्लाह के रसूल ने किया कि मेरी उम्मत की अक्सरियत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। अब साबिक़ा उम्मतों को देख लीजिए, उनकी उम्रें 150, 200, 500, 600 साल तक हुआ करती थी, बल्कि बाद जगह आता है कि 1000-2000 साल तक जिया करते थे। ये उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतरीन उम्मत है, तो ये उनकी इबादत को कैसे पहुंच सकते हैं? ये 60-70 साल तक जिए और वो लोग 2000 साल तक जिए, 500 साल 200 साल तक जिए और इबादत भी किए। तो ये उम्मत मोहम्मदिया के आम अफराद
سابقہ امتوں کے افراد کے برابر اس لحاظ سے بظاہر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا اس طور سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی رات سے عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ امت محمدیہ کا ایک فرد اگر 60 سال کی عمر پایا، 15-16 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کیا اور ہر سال لیلۃ القدر جاگتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا، تو اس کی عمر دیکھیے گا کہ 3000 سال سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ان لوگ جہاں سابقہ امتوں کی عمر 2000 2500 یا اس سے کم زیادہ ہوا کرتی تھی، یہ 60 سال میں ان سے بھی زیادہ عبادت کر گزرے گا لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر لیلۃ القدر نازل فرمایا، لیلۃ القدر دیا کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر کی میں ہی اللہ رب العالمین حکیمانہ فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین بندوں کی موت کا، بندوں کی حیات کا، ان کی برکات کا، بیماری کا، اموات کا وغیرہ وغیرہ کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں، سب کی سب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں، تو اب لیلۃ القدر میں بندوں کے موت کا اور ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا، ان کی برکات کا، بیماری کا فیصلہ کرنا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں ابتدائے آفرینش یعنی دنیا کی پیدائش سے لے کر کے دنیا کی انتہا تک کی تمام باتیں اس میں لکھ دی کہ یہ واقع ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، یہ مرے گا، یہ جیے گا، لیکن فرشتوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو 1 سال کا پورا بایو ڈاٹا لوگوں کا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، ایک خاکہ دے دیتا ہے فرشتوں کو اللہ رب العالمین۔ تو جیسا کہ حکیمانہ فیصلے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر محکم اور بڑے مضبوط اور بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو فیصلے کیے جاتے ہیں کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین لوگوں کی موت کا، حیات کا ایک خاکہ یا ایک کچا چٹھا دے دیتا ہے فرشتوں کو، جو فرشتے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی اس حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ان کو آرڈر دیتا ہے یا پروانہ دیتا ہے یا کچا چٹھا دیتا ہے ان کو۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اب سال بھر میں ہم کو جو باقی آنے والا ہوتا ہے اس سے بھی راستہ صاف ہو گیا، اب اس کے بعد بھی کوئی عبادت نہ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سال بھر اس کی جو برائیوں پر ٹریننگ ہوئی تھی، اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کیا تھا، اسی کا اثر اس کی زندگی میں باقی، ورنہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے تمام راستے ہموار کر دیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سفدت شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے
بند کر دیے جاتے ہیں، کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا بابن، کوئی بھی دروازہ اس میں سے کھولا نہیں جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، صرف جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے ہیں بلکہ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا بابن، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ ونادا منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور رحمت و بھلائی کی جستجو کرنے والے، تلاش کرنے والے، آگے بڑھ جا، نیکیاں کر لے۔ یا باغی الشر، اے برائی کرنے والا، برائی کے پیچھے لگا رہنے والا، اقصر، باز آ جا، توبہ کر لے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت اس طریقے سے بیان کی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے، صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یا لیلۃ القدر والی میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آزاد کرتا رہتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ آزاد کرنا، یہ پکارنا بندوں کو کہ برائی چھوڑ دو، نیکی کرو، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنا اللہ رب العالمین روزانہ کرتا ہے، رمضان کی ہر رات کو کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے رمضان المبارک میں ہمارے گناہوں کو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، کیونکہ شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں، جو بہکانے کا ذریعہ تھا، پھسلنے کا ذریعہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے باوجود بھی جو شخص اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، ایسا شخص بہت ہی خسارے والا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کئی روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، تو رمضان المبارک کے چند موٹے موٹے جو مسائل ہیں مختصراً میں ان کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہماری جو ابتدا ہوتی ہے وہ سحری سے ہوتی ہے روزے رکھنے کی۔ تو روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، کہ جس نے رمضان کے روزے کے لیے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ ہی نہیں۔ طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نیت دل کا ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے ارادہ کرنا، کہ جیسا کہ مبتدعات کے کیلنڈروں پر، ان کی جنتریوں پر لکھا رہتا ہے کہ نویت بصوم غد من شہر رمضان، اس طریقے سے کہ میں کل رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ انسان سادے انداز میں سوچ لے کہ مجھ کو رمضان کا روزہ کل رکھنا ہے، دل میں سوچے اور ارادہ کرے۔ اسی طریقے سے سحری کرنا بعض لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے سنت قرار دیا ہے۔ بہرحال سحری کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کرنی چاہیے۔ ضروری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی سحری نہ کرے تو اس کا روزہ ہی نہ۔ جو لوگ ضروری قرار دیتے ہیں اگر کسی سے سحری کرنا چھوٹ جائے تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں، بلکہ اس نے سنت کی مخالفت کی۔ تو سحری کرنا، بعض لوگ سحری نہیں کرتے، سحری کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، یا آدھی رات کو کھا پی کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقہ غلط ہے، کیونکہ
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक कि सफ़ेद धागा काले धागे से ज़ाहिर हो जाए, यानी तुलुए फज्र ज़ाहिर हो जाए, तुलुए फज्र तक खाते पीते रहो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुलू वशरबू, अम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अम्र का सेगा है खाओ पिए, तो इससे भी सहरी करने की ताकीद होती है। और दूसरी रिवायत में है कि हमारे दरमियान और यहूदियों या अहले किताब के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो सहरी है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसहरु वलो बिजुरतिन मिन मा, सहरी करो अगरचे पानी के एक घोंट से ही क्यों ना हो। तो इससे मालूम होता है कि सहरी करनी चाहिए, इंसान को जानबूझ करके सहरी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सहरी नहीं कर सका किसी भी वजह से और बगैर सहरी के रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा। अगर कोई शख्स सहरी कर रहा है और उसी दरमियान अजान हो रही है तो क्या करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स सहरी कर रहा है और इस हाल में कि अजान हो रही है और बर्तन उसके सामने है तो बर्तन को रखे ना, बल्कि अपनी ज़रूरत भर उससे खा ले। अब खाने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बैठ करके खाने लगें, 5-10 मिनट लगा दें एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं, ज़रूरत भर हम खाएँ जिससे उस रिवायत को मिलाए ये कि तसहरु वलो बेजुरत मिम्मा, कि पानी की एक घोंट से ही क्यों न सहरी करो। और यहाँ ज़रूरत भर है, तब ज़रूरत भर पानी का एक घोंट इन दोनों के दरमियान जब आप जोड़ेंगे तो पता ये लगेगा कि जिससे इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाए, जिससे इंसान को बरकत मिल जाए। और ये नहीं कि 5-10 मिनट लगा दे पर पेट भर खाएं और उसके बाद नमाज के लिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इफ्तारी भी हम करते हैं तो इफ्तारी के भी कुछ अहकाम होंगे, इफ्तारी के कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए और इफ्तारी का वक्त क्या है। क्या कोई शख्स सूरज डूबने के बाद इत्तेफाक से सो गया सूरज इफ्तारी खोलने से पहले, रोज़ा खोलने से पहले, और वो इफ्तारी नहीं किया, सूरज गुरूब हो गया, तो क्या वो इफ्तारी नहीं करे, जब तक इफ्तारी नहीं करेगा उसका रोज़ा माना नहीं जाएगा, खुलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूरज गुरूब हो गया, इंसान का रोज़ा इफ्तार हो गया, जैसा कि हदीस के अंदर है, इज़ा अक़बल अल-लैल व अदबर अन-नहार व गाबत अश-शम्स फ़क़द अफ़्तर अस-साइम, कि जब रात आ जाए, सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ेदार ने गोया कि इफ्तारी कर ली। तो इसमें इफ्तारी करना, पानी पीना, खजूर खाना वगैरह ज़रूरी नहीं है, बल्कि सूरज डूबा इंसान का ऑटोमेटिक रोज़ा खुल जाता है। इसी तरीके से इफ्तारी के सिलसिले में है एहतियात लोग बरतते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का एहतियात बरतते हैं। जब शरीयत ने हमें एहतियात करने का नहीं हुक्म दिया है तो हम और आप कौन होते हैं अपनी तरफ से एहतियात करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालुन नासु बिखैर मअज्जलुल फित्र, तो लोग बराबर भलाई में होंगे, खैरियत में होंगे, बरकत और रहमत में होंगे जब तक कि वो लोग इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। इफ्तारी की दुआ भी हम सबको याद कर लेनी चाहिए, कैलेंडर वगैरह पर लिखा होता है साहब जमा वक्त लतिलोरो, ये सब भी पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से इफ्तारी में अगर इस्तिताअत है इंसान को तो वो अपने साथ दूसरों को भी शरीक करे, क्योंकि जो शख्स इफ्तारी कराता है दूसरे को तो इफ्तारी कराने वाले को जिसको इफ्तारी कराया उसके बराबर सवाब मिलता है और दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती है। जैसा कि हदीस के अंदर है, मन फत्तर साइमन, कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, काना लहू मिस्ल अज्र ही, कि उसके लिए वैसे ही अज्र है जैसा उसके लिए, यानी जिसको इफ्तार कराया गया। गैर अन्नहु ला युनक़सु मिन अज्रि साइम शैआ, कि रोज़ेदार जिसको इफ्तारी कराई गई उसके अज्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। तो
یہ روزے اور افطاری کے چند موٹے موٹے مسائل تھے۔ اسی طریقے سے اگر افطاری میں ہمیں کھجور میسر ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ چھہارا اور پانی وغیرہ سے بھی ہم افطاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ روزے اور افطاری کے اور اس کے فضائل کے چند باتیں تھیں، اس کے فضائل پر چند باتیں تھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ ہم سب مسلمانوں کے روزے کو قبول فرما، الہ ہم سب مسلمانوں کی عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔